باغات کے شہر میں فضا کا معیار بہتر نہ ہو سکا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 186 ریکارڈ کیا گیا۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، خشک کھانسی اور سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ، طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ شہر میں خشک سردی کی لہر برقرار، ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پھولوں سے مہکتا لاہور، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیلانی پارک میں گل داودی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پی ایچ اے کمرشل نرسری کا بھی افتتاح کیا۔ مریم نواز نے گل داودی کے مختلف اقسام کا مشاہدہ کیا۔ گل داودی سے بنے اونٹ کے ماڈل اور پھولوں سے لدی بگھی کے سامنے تصویر بھی بنوائی۔ کہا پھول امن اور محبت کی علامت ہے۔ چین سٹورز کے اشتراک سے شاپنگ فیسٹیول کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چین سٹور ایسوسی ایشن پاکستان کے وفد کی ملاقات، وفد نے تجاوزات اور سفارشات سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو تجارت اور صنعت کا ہب بنانا مشن ہے۔ طرف سے کوئی ایسا ریلیف نظر نہیں آ رہا، بلکہ آئے دن ان پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ ان کو کبھی زرعی انکم ٹیکس کے نام پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، کبھی ان کے لائف سٹاک کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دی جاتی ہے، کبھی آبیانے کی صورت میں اس کا خون نچوڑنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی سپر ٹیکس کی بات ہوتی ہے۔ آج میرا کاٹن گروور کہاں پر کھڑا ہے؟ کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا ملک آج کاٹن امپورٹ کرنے پر مجبور ہوا۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دیا، پارٹیاں بچانے کے لیے نہیں۔ کسان سرد راتوں میں فصل پر کام کرتا ہے اور آپ اسے مافیا کہتے ہیں۔ سینئر پی پی رہنما سید حسن مرتضیٰ کی گنگھرج، کہا کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا ملک کاٹن امپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ حکومت کی طرف سے کسانوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کسانوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کرتی گئی۔ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں اضافے کی منظوری، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 10، ڈیپٹی اسپیکر کی 8 لاکھ ہوگی، ایم پی اے کی تنخواہ 5، صوبائی وزیر کی تنخواہ 10 لاکھ ہوگی، اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیر کی تنخواہ 7 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے مستفید افراد کو دوسرے قسط جاری، صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا منامہ میں زیر تعمیر گھر کا دورہ، تحصیل واگا کی رہائشی محمد زاہد رشید کو قسط کا چیک دیا، تحصیل شالامار کے رہائشی تنویر صدیقی اور ارسلان سلیم کو بھی چیک دیے گئے۔ مارکیٹس اور دکانیں 10 بجے تک کھلا رکھنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں، ترجمان محکمہ تحفظ ماحولیات نے کہا دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار ہے۔ جمعے سے اتوار تک ہیوی ٹریفک کو لاہور شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو اسموگ میٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے، اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اسموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے، اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی، اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی، یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا۔ اگر میں بھٹے کی بات سے بات شروع کروں، جب ہم مینج کرتے تھے بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے، جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ سیل انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا۔ پہلے اسموگ روکنے پر صرف 3 ماہ کام ہوتا تھا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے خاتمے کے لیے 10 سال کا منصوبہ بنایا۔ پنجاب میں 1000 بٹوں 219 صنعتی یونٹس کو مسمار کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین اور اہم مشترکہ مسئلہ ہے۔ پنجاب میں پہلی بار پرائیویٹ سیکٹر کی ورک شاپس کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، پہلے مرحلے میں 50 نجی ورک شاپس کو جدید آلات فراہم کیے جائیں گے۔
सूबाई वजीर बल्दियात निशान रफीक से सदर चाइनीज बिजनेस काउंसिल चीन चियांग जियांग की मुलाकात। कूड़े से तवानाई पैदा करने पर मंसूबे पर तबादला ख्याल। वजीर बल्दियात पंजाब ने कहा कूड़े की साइकिलिंग माहौलियाती मसाइल के हल में मुआवन होगी। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों, गवर्नेंस और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि मुसावी हुकूक को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने कहा मजदूरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट्स का आगाज किया जाएगा। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस अफसरों की हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा। ताजा रहनुमाओं के मुंतखब नुमाइंदों ने पुलिस अफसरों का खैर मकदम किया। IG पंजाब की सदर मियां अबू अरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमत। जमात इस्लामी PP 169 मैदान में आ गई। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। कहा पेट्रोल की कीमत को नहीं मानते, मुआशी सूरत हाल बदतरीन करने वालों पर लॉकडाउन मुसल्लत करना होगा। जो गवर्नमेंट के जो अच्छे इकदाम होते हैं उनका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो मौजूदा वज़ीर आला जो है उन्होंने ये गरीब परवरी है, मतलब कि इन लोगों को ये साइड मुहैया की बगैर किराए के, बगैर बिजली के बिल के। ये रेडी बाज़ार है, तो इनको यहाँ पे मौका फराहम। सस्ते बाजार गरीब के लिए ठंडी हवा का झोंका। शहर में लगाए गए सस्ते बाजारों से शहरी मुतमईन कहते हैं बाजारों के निस्बतन यहाँ पर लगाई गई अशिया पर 50 से 70 रुपए तक रिलीफ दिया गया है। LDA ने पहली बार नीलामी में 2 अरब रुपए का हिस्सा अबूर कर लिया। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टर ऑक्शन ने नीलामी बारे ब्रीफिंग की। DG LDA ने कहा गैर कानूनी कमर्शियल इमला की डिजिटल मैपिंग यकीनी बनाए। शौक चौक से शौकत खानम हस्पताल तक नई सीवरेज पाइपलाइन बिछेगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 1 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। होली फैमिली हस्पताल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए। गवर्नर पंजाब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सबा सत्तार को और फातिमा रजब को 2-2 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। कहा तिब के शोबे से वाबस्ता अफराद किसी मसीहा से कम नहीं। हमारी बेटियां बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। बुनियादी और देही मरकज़ सेहत में डॉक्टर्स की भर्ती का अमल तेज़। सूबाई वज़ीर सेहत ख़ान इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। कहा तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स में स्टाफ और दीगर डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा रहा है। हेल्थ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद सेहत का शोबा में नुमाया तब्दीलियाँ नजर आएंगी। लोग 1998 जो 1990 में कहते हैं वो अखबार और प्रेस रिलीज की हद तक है कि सब अच्छा है, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। अगर किसी ने कुछ किया तो रिकॉर्ड सामने लेके आए, रिकॉर्ड लाए ना। वो जो नाम निहाद लोग कहते हैं कि जी हमने 1990 से किया है या 1995 से किया है, तो वो देखें ना, तो रिकॉर्ड भी तो लेके आए ना, पेपर्स पे दिखाएं कितने पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स किधर हैं, पेशेंट्स को कैसे दवाई जाती है, पेशेंट्स ने कि क्या उनका सक्सेस रेट है, क्या उनका मोर्टेलिटी रेट है। हमने तो जो काम किया 2023 के बाद वो टोटल डॉक्यूमेंटेड है। वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शब्बीर चौधरी का ऑर्डर वापस लेने के अहकामात दें। हमारे 2 एजेंडे हैं जो वज़ीर आला के विजन के मुताबिक हैं। वायदे के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डॉक्टर मेहताब तलहा आवाम की सहूलियात का रास्ता बंद न करें।
محکمہ صحت نے شعبہ کارڈیولوجی میں پروفیسرز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ پروفیسر آف کارڈیولوجی ڈاکٹر عامر حسین کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تعینات کر دیے گئے۔ ڈاکٹر جنید ظفر فاطمہ کو جناح میڈیکل یونیورسٹی میں لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ صحت نے 11 ملازمین کے تبادلے۔ کمپیوٹر آپریٹر دانش خان کا نواز شریف یکی گیٹ ہسپتال تبادلہ، سرفراز کو جناح ہسپتال میں لگا دیا گیا۔ جونیئر کمپیوٹر آپریٹر سعدیہ حفیظ کو کوٹ خواجہ سعید ہسپتال بھیج دیا گیا۔ سیکیورٹی گارڈ محمد امجد اور غلام مصطفیٰ کو سروسز ہسپتال رپورٹ کرنے کا حکم۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں بین الاقوامی والنٹیئر ڈے 2024 کی اختتامی تقریب۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی خصوصی شرکت۔ یو ایس کونسل جنرل لاہور کرسٹن کی ہاکنز اور جے آئی سی کی نمائندہ مس رومانیہ بطور گیسٹ آف آنر شریک ہوئیں۔ پوزیشن حاصل کرنے والی والنٹیئر ٹیم کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کی پراسرار ہلاکت کی گتھی نہ سلجھ سکی۔ جامعہ پنجاب کا طالب علم عمار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ شیخ زاید ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ترجمان جامعہ پنجاب کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے مبینہ جگہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ پڑتال کر لی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پی سی بی کا موقف تسلیم کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ہائیبرڈ ماڈل پر معاملات طے پا گئے۔ بھارت اپنے تمام میچز نیوٹرل مقام پر کھیلے گا۔ پاکستان آئندہ 3 سال تک بھارت میں شیڈول آئی سی سی ایونٹس کے میچز بھی نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ آئی سی سی نے نومبر کی پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے حارث رؤف بھی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کے لیے نامزد۔ حارث رؤف نے نومبر میں تمام فارمیٹس میں مجموعی طور پر 18 وکٹیں حاصل کیں۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کا جائزہ لیا۔ کہا انٹرنشپ پروگرام میں پبلک سیکٹر کے اداروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 6000 گریجویٹس کو ہر ماہ 25,000 روپے اعزازیہ دیے جائیں گے۔ یو ایم ٹی میں فاسٹ فارورڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فورم میں ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیمینار۔ فاسٹ کیبلز اور یو ایم ٹی کے درمیان باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ سی ای او فاسٹ کیبلز کمال امجد میاں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات کرنے ہوں گے۔ موسمیاتی مواصلات میں تحقیق اور عملی اقدامات کا امتزاج۔ فورمن کرسچین کالج یونیورسٹی میں آئی سی اے کانفرنس پہلے روز مختلف پینل سیشنز کا انعقاد ہوا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلقہ موضوعات پر بصیرت افزا مکالمے کو فروغ دیا گیا۔ اور جیلانی پاک گل داؤدی کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ رنگ برنگے پھولوں کی کوس و قزح زمین پر اتر آئی۔ خوشنما پھول دلکش نظارہ پیش کرنے لگے۔ شہریوں کی بڑی تعداد گل داؤدی کی نمائش دیکھنے جیلانی پاک پہنچ گئی۔ نمائش 10 روز تک جاری رہے گی۔